اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے، تخلیق کرنے سے 2000 سال قبل پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کی 2 آیات نازل کیں اور انہی دونوں آیتوں پر سورہ بقرہ کو مکمل کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو فرمایا کہ شیطان ممکن نہیں کہ اس گھر کے قریب آ سکے۔ ناظرین و سامعین، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ وہ ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر ویسے بھی نازل ہوئیں اور شب معراج بھی آپ کو عطا فرمائی گئیں، اور اس کے متعلق اور سورہ فاتحہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی گئیں، اور امت محمدی کے علاوہ کسی اور کو یہ آیات، یہ سورت عطا نہیں فرمائی گئی۔ تو لہٰذا ناظرین، جہاں بھی ہو سکے کوشش کیجئے کہ سورہ فاتحہ تو ہم ویسے بھی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ویسے بھی روزانہ ناظرین منیمم 1 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ بھی رات کو سونے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ بلکہ کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے اتنے فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، آیت نمبر ہے 45۔ آج ایک ہی آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ اسے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، یطغى ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 45 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 45 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، ربا دوسرا، نا تیسرا، اور یہاں انا چوتھا، نخاف پانچواں، ان چھٹا، یفرطا ساتواں، اور علا آٹھواں، او جو ہے نواں، ان 10واں، یطغیٰ 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال ربنا،
ربا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. ربنا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھیں گے. ربنا، نا میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت. یہ مد منفصل ہے، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. ربنا، انا علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. اننا، ناظرین جہاں پر ویسے عام طور پر عربی لغت میں یا گرامر میں اننا اگر ہو تو اسے اننا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اننا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اننی ہو تو اسے اننی بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں جہاں اننا ہے، جہاں انا تو ایز اٹ از پڑھا جائے گا، جہاں اننی ہے تو ایز اٹ از پڑھا جائے گا، جہاں انی تو اسے اس طریقے سے پڑھیں گے. جس طرح لکھا ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے. اننا نخاف، ان علیحدہ ہے، یفرطا علیحدہ ہے. ان میں نون ساکن ہے، اسے یفرطا کی یا کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز نہیں بلکہ یا کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا. اسے ان یفرطا نہیں بلکہ این یفرطا، این یفرطا. یہاں پر ناظرین را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے. علا علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. علینا، یہاں پر بھی مد منفصل ہے اور اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھا جائے گا. او ان یطغا، ان میں نون ساکن ہے، اسے یطغا کی یا کے ساتھ ملائیں گے. یہاں بھی یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا. او ان یطغا، یہاں وقف کریں گے تو یطغا ہی پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال، ربنا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ناظرین یہ آیت نمبر ہے 45. تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کا سبق لے چکے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا اسم ہے ربا، دوسرا نا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ہی اسماء ہیں، 2 ہی اسماء ہیں. نمبر 1 ربا اور نمبر 2 نا ضمیر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا ہے نخاف، تیسرا یفرطا، چوتھا یطغا. 4 افعال ہیں. نمبر 1 قال، نمبر 2 نخاف، نمبر 3 یفرطا،
اور نمبر 4 یطغا۔ ناظرین و سامعین، یہ افعال ہو گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں۔ انا ایک حرف، ان دوسرا، علا تیسرا، او چوتھا، ان پانچواں، بلکہ ان گزر چکا ہے تو نمبر 2۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ پہلا حرف انا اور دوسرا حرف ان، تیسرا حرف علا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ حروف ہیں، تو 2 اسماء اور 4 افعال، 2 اور 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین کل ملا کر 6 ہوئے، اور 3 حروف تو کل ملا کر 9 کلمات ہیں، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ تو ناظرین اسماء میں پہلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ مجازن تو قرآن کریم میں خود صفت ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف کی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اولاد کو یہ تعلیم دی کہ وہ والدین کے لیے یوں دعا کریں کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ تو ناظرین مجازن تو کسی کی طرف سرپرست ہوں، پرورش کرنے والے ہوں، کسی کی کفالت میں ہوں تو انہیں صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی رب ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تو رب ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نا۔ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوگی۔ تو نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ان میں سے کوئی بھی معنی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو ہم بتائیں گے آپ کو تو افعال ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھیں قالا۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے ان دونوں نے کہا، ان دونوں نے کہا، یہ تثنیہ ہے۔ اچھا جی، قال یقول قولا، قول اس کا معنی ہے بات، یہ اس کا مصدر ہے اور عام طور پر یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قول اس کا معنی ہے بات۔ دوسرا فعل ہے نخافو۔ نخافو فعل مضارع معروف صیغہ ناظرین جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم ڈرتے ہیں یا ہم ڈریں گے، اور یہاں معنی کیا ہوگا؟ ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں یا ہم خوف رکھتے ہیں۔ خوف یخاف خوفاً، خوف اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے ڈرنا، خوف کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، پاسٹ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو فعل ہے وہ ہے یفرطا۔ اصل میں تھا یہ یفرطو، اصل میں تھا یفرطو۔ یہ فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس کا معنی ہے وہ زیادتی کرتا ہے یا وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کرتا ہے یا وہ زیادتی کرے گا۔ یہاں پر ان داخل ہے، یہاں پر ان داخل ہے۔ تو ان جب فعل مضارع پر داخل ہو تو آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، یعنی
زبر آتا ہے، تو آپ دیکھیں یفرطو تھا تو ان کی وجہ سے یفرطا تا پر زبر آ گیا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، یہ اسے مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا بلکہ مصدر کے معنی میں کرتا ہے۔ این یفرطا کا معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ کہ وہ زیادتی کرے، کہ وہ زیادتی کرے۔ اس کے بعد ناظرین یطغا، یطغا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ سرکشی کرتا ہے یا وہ سرکشی کرے گا، اور یہاں پر بھی ان داخل ہے۔ تو یہاں پر بھی ناظرین ظاہر ہے کہ یہاں اصل میں یہ تھا یطغیو، لیکن چونکہ یہاں پر تعلیل ہوئی ہے تو تعلیل کے بعد یطغا ہوا، تو پہلے ہی کھڑا زبر موجود ہے تو لہٰذا اب یہاں زبر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا بھی اپنا کام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان یہاں پر بھی اس کو بمعنی مصدر کے کرے گا، تو این یطغا کا کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ سرکشی کرے، کہ وہ سرکشی کرے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ یاد رکھیں کہ انا اور انا معنی کم و بیش سملر ہوتا ہے، ایک جیسے ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انا کلام کے جملہ اسمیہ کے آغاز میں آتا ہے، اور انا جو ہے یہ درمیان جملہ میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے ان، تو یہ ان اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، آخر کو نصب دیتا ہے یعنی زبر دیتا ہے، اور پھر فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے۔ اس کے بعد علا، استعلاء کے لیے بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین 2 اسما، 4 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 9 کلمات ہوئے۔ 9 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 قال میں قول، نمبر 3 نخافوں میں خوف۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام الف زبر لا، قال۔ را با زبر رب، با زبر با، نون الف زبر نا، ربنا، قال ربنا۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، نون الف زبر نا، اننا، نون زبر نا، خا الف زبر خا، فا پیش فو، نخاف، اننا نخاف۔ حمزہ نون یا زبر این، یا فا زبر یف، را پیش رو، تا زبر تا، این یفرطا۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، علینا، این یفرط علینا۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ نون یا زبر این، یا تا زبر یت، غین کھڑا زبر غا، این یطغا، او این یطغا، این یفرط علینا، او این یطغا۔ یہاں وقف کریں گے تو یطغا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال ان دونوں نے کہا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم معنی کریں گے ان دونوں نے عرض کی، ربنا اے ہمارے رب۔ ربنا جہاں پر بھی ہے یا رب بھی، تو یہاں پر اے کا معنی ہوگا، ندا کا معنی ہوگا ربنا اے ہمارے رب، انا تحقیق نا ہم، نخاف ہم ڈرتے ہیں، ان کے یفرطا وہ زیادتی کرے، علا پر نہ ہم، او یا ان یہ کہ یطغا وہ سرکشی کرے۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ ناظرین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے حرف بحرف اور لفظ بلفظ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، لفظ بلفظ حرف بحرف ترجمہ آسان فہم ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اب تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور تفسیر آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جس میں جو ہم بیان کر رہے تھے وہ آیت نمبر 36 سے ہم نے ترتیب وار آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفسیر عرض کی، اور یہاں پر ناظرین آیت نمبر 38 سے 38 سے موسیٰ علیہ السلام پر جو 8 احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ نمبر 1 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں سپرد فرمائے۔ نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ان کے صندوق کو دریا میں سلامت رکھنے کا احسان۔ نمبر 3 فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے کا احسان۔ پھر نمبر 4 فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالنے اور پھر پرورش کرنے کا احسان۔ نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا احسان۔ اور نمبر 6 اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین یہ آیت نمبر 40 میں وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن وہ شہر کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنو اسرائیل میں سے تھا، دوسرا آل فرعون میں سے تھا۔ اس کو کثیر مفسرین نے بیان فرمایا۔ اسرائیلی نے فرعونی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، کیونکہ اسرائیلیوں پر فرعونی جو آل فرعون تھے، قبطی تھے، وہ بڑی جو ہے وہ مشقت لیا کرتے تھے، بڑا ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش فرمائی اور غضب میں آ کر فرعونی کے ایک گھونسا مارا، تو ناظرین جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس وقت سوائے اس اسرائیلی کے ان کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مار کر اس فرعونی کو قتل کر دیا تو انہوں نے کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، سورہ قصص آیت نمبر 15 کہ یہ کام شیطان کے بہکانے سے سرزد ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ پھر فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی انہ هو الغفور الرحیم، سورہ قصص آیت نمبر 16۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہی بہت مغفرت فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب ناظرین و سامعین یاد رکھیں
کہ انبیاء جو ہوتے ہیں رسول اعظام علیہ السلام وہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ عمل اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا جو ہے وہ رجوع فرمانا اور پھر یہ کہنا کہ یہ شیطان کے عمل سے تھا، تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی ہے، لیکن جو ہے وہ عام جو مسلمان ہے تو وہ یہی کہے گا، ناظرین اس سے یہی وہ کہے گا کہ کسی حکمت کے تحت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عمل سرزد ہوا اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح رجوع فرمایا، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر گناہ فرمایا الامان والحفیظ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام ہیں وہ گناہوں سے خطاؤں سے جو ہے وہ معصوم ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب جس طرح تو نے اب مجھ پر احسان فرمایا سو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ بس اس شہر میں انہوں نے ڈرتے ہوئے صبح کی انتظار کرتے رہے کیا ہوگا، بس اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا یقیناً تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ لیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، فریاد کرنے والے اسرائیلی نے غلط فہمی سے کہا کہ موسیٰ آپ مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جائیں؟ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں؟ اور ایک آدمی شہر کے کنارے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک فرعون کے درباری آپ کو قتل کرنے کے متعلق مشورہ دے رہے ہیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیے، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سو موسیٰ علیہ السلام وہاں اس شہر سے خوفزدہ ہو کر نکلے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے دعا کی کہ میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ سورہ قصص میں پورا واقعہ درج ہے، آیت نمبر 70 سے لے کر 21 تک۔ امام ابن جریر نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کو ڈانٹ رہے تھے اور وہ اسرائیلی غلط فہمی سے یہ سمجھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے کل ایک فرعونی کو مارا تھا تو وہ بھاگ کر فرعون کے دربار میں پہنچا، وہاں جا کر فرعون کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا ہے اور جو کچھ دیکھا تھا اس کا ماجرا سنا دیا۔ تب فرعون نے ذبح کرنے والوں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے کارندے بھیج دیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک حمایتی آ کر ان سے ملا، ان کو بتایا کہ ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام مصر سے تشریف لے گئے اور مدین کی جانب چلے گئے اور وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس ایک عرصہ آپ نے گزارا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فیصلہ آباد سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ آپ پڑھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى
أو أن يطغى. ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش تانجہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اور ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف اننا نا کو ذرا کھینچیے۔ ایک منٹ اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سلام جی کہاں سے؟ علیکم۔ جی کہاں سے بیٹا؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے یہ پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arkyqtv.tv پر، اور ناظرین و سامعین یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔